صلوات بآواز بلند. درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. اللہ راضی ہو گیا مومنین سے جب انہوں نے شجرے کے نیچے آپ کی بیعت کی. بھولی تو نہیں بات؟ کل کی مجلس میں جو لب بحث تھا، مغز گفتگو تھا، وہ یہ کہ رسول کی بیعت اللہ کی بیعت، حجت کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، اور 14 کی رضا اللہ کی رضا. بیعت کے حوالے سے کل دونوں آیتیں میں نے مصلحتاً ادھوری پڑھی تھیں. آج انہیں پورا پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر دل چاہ رہا ہے آپ کا تو. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. البتہ اللہ راضی ہو گیا مومنین سے جب انہوں نے آپ کی بیعت کی درخت کے نیچے بیٹھ کر، کیونکہ اللہ ان کے دلوں کو جانتا تھا، اس لیے اس نے مومنین کے دلوں پر اپنی تسکین کو نازل کیا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں انعام میں ایک قریبی فتح عطا کر دی. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، یہ نہیں پڑھا تھا کل میں نے. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور صرف قریب کی فتح سے ہی سرفراز نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں کثرت سے مال غنیمت بھی عطا کر دیا. ہاں، اللہ جانے کس نے کس تناظر میں اسے سنا. میں واپس آؤں گا اسی طرف. ایک تو فتح قریب سے ہمکنار کیا، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، صرف غنیمت نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ غنیمت عطا کی، ایسی عطا کی کہ مفلس صاحب زر ہو گئے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ ایسا کیوں نہ کرتا کہ اللہ صاحب غلبہ بھی ہے اور صاحب حکمت بھی. یہ دوستو آیت کا وہ حصہ، پھر اسی طرف آئیں گے. اور دوسرا حصہ وہ بھی سورہ فتح کی تھی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہاں کل رات میں نے بات روک لی تھی، لیکن آیت آگے جا رہی ہے. فمن نقص فانما ينقص على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظیما. اے رسول، جنہوں نے آپ کی بیعت کی سوائے اس کے کوئی حقیقت ہی نہیں کہ انہوں نے اللہ سے بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم، اور جو تمام ہاتھوں کے اوپر ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اب کہہ دیجئے ان سے فمن نقص فانما ينقص على نفسه، جس نے بھی بیعت کو توڑا، اللہ رسول کا کوئی نقصان نہیں، وہ اپنے نفس کا نقصان کرے گا. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا اللہ اسے اجر عظیم بھی عطا کرے گا. میں ممنون ہوں، آپ نے ہاتھ اٹھائے، نعرہ لگایا، داد دی، لیکن روش ادراک پہ تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کیجئے. کیا آیت پہ غور کرنے سے یہ بات سامنے نہیں آتی
کہ رسول کی بیعت کے ساتھ ساتھ اسد کوئی عہد بھی ہے جو انسانوں نے اللہ سے کر رکھا تھا. کیوں؟ یہ آہدہ ماضی کا صیغہ ہے، نہ حال ہے، نہ مضارع، نہ مستقبل. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یعنی آہدہ فعل ماضی ہے، یعنی گزرے ہوئے وقت میں صاحبان ایمان نے اللہ سے عہد کیا ہے. عہد یہ امر نہیں، معاہدہ ہے. اور اسی کو اللہ سورہ بقرہ میں یاد دلا رہا ہے یہ کہہ کر، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا. اب جنہیں ذرا آگے آ جاؤ، بڑی جگہ پڑی، آ جاؤ آ جاؤ. اوفو بعہدی، جو میرا عہد ہے وہ تم پورا کرو. اب ذہن میں رہے یہ جو وعدہ بھی ہے اسے اللہ عہد ہی کہہ رہا ہے، میرا عہد. اسے بندوں کا عہد کہا ہی نہیں، یا عہد کو عہد کے حوالے سے گنا ہی نہیں. اوفو بعہدی، جو میرا عہد ہے وہ پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. سر اٹھاؤ، جنگل میں تو نہیں ہوں میں، تفسیر عیاشی کسی نہ کسی لائبریری میں مل جائے گی. 1100 سال سے بھی زیادہ قدیم تفسیر ہے تمہارے مذہب آل محمد میں. سرکار صادق سے پوچھا گیا کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ؟ اللہ سے بندے نے کون سا عہد کیا ہے اور اللہ نے بندے سے کون سا عہد کر رکھا ہے؟ سر اٹھانا. قالا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے، اوفو بے ولایت علی اوف لکم بالجنت، تم علی کی ولایت کا وعدہ پورا کرو، میں جنت کا وعدہ پورا کر دوں. اللہ العظمت اللہ فرمایا آپ نے، یا نہیں؟ اوفو بے ولایت علی، تم علی کی ولایت کا عہد پورا کرو. اوف لکم بالجنہ، اور میں جنت کا وعدہ پورا کر دوں گا. اب یہاں اگر موسم زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے تو گھر جا کے سوچئے گا ضرور. ولایت علی کی ہے، اللہ کہہ رہا ہے عہدی، میرا عہد. ذرا ہم پتہ نہیں سامعین سمجھ رہے ہیں یا میری باتیں سروں سے گزر رہی ہیں. یعنی علی کے حوالے سے جو بھی بات ہوتی ہے وہ نسبت اپنی طرف دیتا ہے. مکان میں آتا علی ہے، وہ کہتا ہے بیتی، میرا گھر. اللہ اکبر، العظمت للہ. نزول جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے. نزول خیبر شکن کا، اور وہ کہتا ہے بیتی، میرا گھر. اعلان علی کی اسد ولایت کا ہونا ہے، اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آج تم نے عملاً فعلاً علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو پھر میری رسالت نہیں پہنچی. ہاں، یعنی علی کی جتنی نسبتیں بھی ہیں وہ اللہ اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے. راضی ہو گیا ہے اللہ مومنین سے. اب دو، یعنی بیعت رسول کے ساتھ ساتھ عہد ولایت بھی شامل. ہاں، اس لیے راضی ہو گیا کہ انہوں نے شجرے کے نیچے. ہاں، آج ذرا اشارہ چونکہ سامعین موسم کی وجہ سے کم ہے لیکن چونکہ سامنے آ گئی ہے تو اجمالاً اشارہ کر دیتا ہوں. کیا یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک؟ راضی ہو گیا اللہ مومنین سے جب انہوں نے آپ کی بیعت کی، بس کافی تھا؟ یا کہ تحت شجرہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ شجرے کے نیچے جو بیعت ہوئی، جو جانتے ہو، جو نہیں جانتے جان لو. یہ 8 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پہ بیعت ہوئی ہے، اور یہ پہلی بیعت نہیں، یہ دوسری بار ہے. ہاں، اس کا کیا مطلب ہے کہ 8 ہجری تک بیعت ہی نہیں ہوئی تھی رسول کی. 13 سال مکے میں گزارے، اب 8 سال
مدینے میں گزر چکے ہیں بیعت کے بغیر. بیعت تھی، اب یہ دوبارہ ہو رہی ہے، جسے بیعت رضوان یا بیعت شجرہ. رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اس بیعت سے راضی ہوا، اور بیعت شجرہ اس لیے کہ شجرے کے درخت کے نیچے. اب جو خریدار ہیں ہاں وہ سن لیں، اور اگر دل کو چھو جائے تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر دعاؤں میں یاد کر لینا. تفصیل نہیں، بس اجمالاً ہوا کے جھونکے کی طرح گزرتا ہوں. 3 شجرے میں قرآن میں پاتا ہوں ایسے کہ جن کا ذکر ناگزیر ہے. سر اٹھانا جو حضرات باہر کھڑے ہو، تم بھی. سب سے پہلے تمہارے باپ آدم سے کہہ رہا ہے خدا، ابو البشر سے، مسجود ملائک سے، اپنے پہلے نائب سے، کہ آدم تو اور تیری زوجہ دونوں پر قدغن ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. اللہ پلے پڑھ رہی ہے میری بات دوستو؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. خبردار تم دونوں اس شجرے کے قریب بھی نہ پھٹکنا. اور میں ڈاکٹر عبد النواز کتنی دفعہ اس سرزمین پر، اسی دھرتی پر، اسی منبر سے انہی سامعین کو بتا چکا ہوں کہ نقطے مظہر ہوا کرتے ہیں. عدد مصداق ہوتا ہے اور نقطے مظہر ہوا کرتے ہیں. سر اٹھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کے نقطے گنو، پورے 12 ہیں. جو سمجھ آ رہی ہے؟ لاؤ تقربا. دیکھیں 2 نقطے تے کے، 2 قاف کے، کتنے ہو گئے؟ تقربا 1 بے کا، ہاذہی 1 زال کا، شجرہ شین کے 3، جیم کے اور تے کے دے، کتنے ہو گئے؟ 12. یعنی ماننا پڑتا ہے کہ جس شجرے سے خدا نے روکا ہے اس کا تعلق 12 سے نکلتا ہے. جی ظاہر میں بھی ایک درخت تھا جنت میں، ظاہر میں بھی اسد ایک تھا درخت جسے شجرہ علم آل محمد کہا گیا. ہاں اس کا نام ارشد شیرازی اس لیے شجرہ علم آل محمد رکھا گیا، ہم صرف اہل بیت اس کا پھل کھا سکتے ہیں. کیوں؟ اس شجرے کے علم کا تعلق ماکانہ سے نہیں، یعنی جو گزر چکا ہے اس سے نہیں، گزرے ہوئے کا علم آدم سے عیسیٰ تک کو دوں گا. یہ 14 کے لیے ہے، جو آنے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو نہیں آنے والا وہ بھی. اللہ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ یہ شجرہ. دوسرا شجرہ اسد کون سا ہے؟ سر اٹھائیے. سورہ قصص. کون سا سورہ؟ قصص. حضرت موسیٰ اپنی اہلیہ کے ساتھ محو سفر ہیں، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ شادباش آگ دکھائی دی. کہا تم یہیں رہو، میں ذرا پتہ کرتا ہوں یہ آگ کا معاملہ کیا ہے. قریب آئے، مسجد میں ہو رہی ہے مجلس، قرآن مجید وہ سامنے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، ابھی ممبر پہ لے آئیے دیکھیے. اللہ کہہ رہا ہے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ. فرمایا جب موسیٰ آگ کے قریب پہنچا، وادی کی دائیں طرف سے برکت والی سرزمین کے شجرے سے ندا دی گئی، موسیٰ ادھر دیکھ. اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ.
بقعہ مبارکہ سے، برکت والی سرزمین سے، شجرے سے ندا دی گئی کہ موسیٰ ادھر دیکھ. ہاں صاحبانہ اشارت کے لیے کافی ہے، آنے والی مجلس میں کہیں تفصیل ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک شجرے سے آدم کو روکا، ایک شجرے سے موسیٰ کو آواز دی گئی. نہیں، جو جانتے ہیں، بلکہ اکثریت جانتی ہوگی، جو نہیں جانتا وہ جان لے. 5 نبی صاحبان شریعت ہیں آدم کے بعد: نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور 13 نبی. کچھ پلے پڑی؟ نوح کو آواز نہیں دی، ابراہیم کو آواز نہیں دی، عیسیٰ کو آواز نہیں دی. جو درمیان میں تھا ان 5 کے، اللہ، اس کو آواز دی گئی. جو وسط ہے، ایک کو روکا گیا ابتدا میں، وسط والے کو آواز دی گئی، اور جو آخری زیغم شریعت والا تھا اس سے کہا گیا شجرے کے نیچے بیعت لو تاکہ اللہ راضی ہو جائے. العظمت للہ، العظمت للہ. کیوں کہ آج بیعت کی تکمیل ہو رہی ہے. کل ایک اللہ اکبر نہیں، کل بھی میں نے آیت پڑھی، آج بھی پڑھی، ید اللہ فوق ایدیہم. جو ہاتھ اوپر ہے وہ کس کا ہے؟ شادباش جیتا رہو، اللہ کا ہاتھ ہے. ہاتھ کے معاملات پر بڑی عجیب عجیب آیتیں ملتی ہیں قرآن میں. ہاں، حضرت داؤد کا ذکر پڑھنا سورہ صاد میں، وَذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْعَیدِ اِنَّهُ اواب. اے میرے رسول ذکر کیجئے ہمارے عبد داؤد کا، وہ ہاتھوں والا تھا. معاذ اللہ کوئی نبی بغیر ہاتھوں کے بھی تھا؟ تو پھر کسی اور کا نام تو نہیں لیا ہاتھوں والا. یہ داؤد کے ساتھ کیا صفت ہے؟ کیونکہ داؤد کے ہاتھوں میں یہ تاثیر ہے لوہے کو موم کی طرح. اب یعنی ہاتھ کی پہلی صفت کو ذہن میں رکھنا، کیونکہ اسی طرف میں نے آپ کو لے کے پھر آگے بڑھنا ہے کہ لوہے کو موم کر دے، اس ہاتھ کو اللہ ہاتھ مانتا ہے. العظمت للہ. جیتے رہو. لوہے کو موم بنا دے تو اللہ اس ہاتھ کو، جو ہاتھ لوہے کو موم کر سکتا ہو، اللہ کہتا ہے یہ ہے ہاتھ. لیکن پنڈی والوں ایک بنیادی فرق ہے. داؤد کو ذوالعید کہا اللہ نے، ہاتھوں والا کہا، ید اللہ نہ کہا. العظمت للہ، العظمت للہ. سمجھ میں آئی بات؟ جیتے رہو. داؤد ذوالعید ہے، ہاتھوں والا ہے، لیکن ید اللہ نہیں. اللہ جانے 14 کے گھرانے سے کیا پیار ہے. ان کی ہر نسبت وہ اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے. ہاں زم کسی حجت کے کسی فعل کو، میرا چیلنج ہے، ہاں میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، سپیکر کی بات ہے، کسی حجت کے آدم سے عیسیٰ تک کسی حجت کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل نہیں کہا. جی محمد و آل محمد کے ساتھ اس بے دل کو ایسا پیار ہے، ان کے ہر فعل کو بھی اپنا فعل، ان کے ہر کو، یعنی حتیٰ کہ بعض اوقات تو شک پڑ جاتا ہے بندے کو کہ معاذ اللہ کہیں وہ بدن والا تو نہیں ہے.
اچھا جتنی جنگیں ہوئی کون رہا ہے ہر جنگ کا فاتح؟ پچھلے محلے والے کی تحقیق کوئی شاید مختلف ہے. اچھا اللہ تمہارا بھلا کرے. امیر کائنات تو صاف ظاہر ہے جو فتح کرتا ہے وہ لڑتا ہے تو فتح کرتا ہے، بغیر لڑے تو فتح ہو ہی نہیں سکتی. پھر اب یا تو میرا دماغ چل گیا ہے یا زمانہ قرآن کو نہیں سمجھتا ہے. لے دے ہو رہی ہے لوگوں میں، میں یوں لڑا، میں یوں لڑا، میں اس طرح لڑا، میں نے یوں حملہ کیا، میں نے یوں رد کیا، میں نے یوں دفاع کیا، میں نے فلاں کو یوں دبایا. آواز قدرت ہے میرے رسول انہیں چپ کرا لو، بات تو ان کی کرو جو قتل ہوئے ہیں. ان سے کہہ دو فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، جو قتل ہوئے انہیں تم نے تو قتل نہیں کیا، انہیں تو اللہ نے قتل کیا ہے. جو قتل ہوئے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. شاد بات، ان کو اللہ نے قتل کیا. اب تمہاری مرضی ہے، کیونکہ قتل کرنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں. پہلے بدن ہو، پھر بازو ہو، پھر ہاتھ ہو، پھر اس میں تلوار ہو. پھر قتل کیا جا سکتا ہے. اب ہاتھوں والا اللہ پسند ہے وہ بنا لو، اللہ کے ہاتھ پسند ہیں وہ ڈھونڈ لو. اب دیکھیں عیسیٰ کوئی چھوٹی موٹی حجت ہے خدا کی؟ بولیے. کلمت اللہ، امر اللہ، روح اللہ، بطول زادہ، یعنی آخر کچھ کمال ہے تو لوگوں نے ابن اللہ کہا. یہی میں اپنی قوم کو بھی درس دینے کی کوشش کرتا ہوں. عیسیٰ کو بھی زیغم اللہ کا بیٹا کہا گیا، اللہ نہیں. تو جنہوں نے امیر کائنات کو اللہ کہا ہے، جس طرح بتایا جاتا ہے اگر علی ایسے ہی دکھائی دیتے تھے تو پھر نصیری کا دماغ خراب ہو گیا تھا کہ خدا کہتا. ہاں یقیناً کچھ فوق البشر نظر آیا تو کہا. تو اتنا بڑا با کمال نبی ہے، اتنی بڑی حجت ہے. ایک کام کرتا ہے عیسیٰ، تھوڑی سی مٹی لیتا ہے، اس میں پانی ملاتا ہے، اپنے ہاتھ کو جنبش میں لاتا ہے، اور پھر کیا ہو جاتا ہے بھلا؟ اللہ تمہارا بھلا کرے. ماشاءاللہ سے تم تو سارے پڑھے لکھے ہو. پرندہ، اور دعویٰ کیا ہے؟ انی اخلق لکم، میں خلق کر رہا ہوں مٹی سے پرندہ. نہیں بات روز سنتے ہو، مجھ سے بھی بارہا سن چکے ہو، لیکن آج جس طرف لے جا رہا ہوں وہ جہت جدید ہے. یعنی عیسیٰ کہہ رہا ہے میں خلق کر رہا ہوں، پرندہ کرتا ہے، روح پھونکتا ہے، پھونک مارتا ہے، اڑا کے دکھا دیتا ہے. اور اللہ بھی قرآن میں کہہ رہا ہے اذ تخلق من الطین کا ہے تیر. عیسیٰ جب تو خلق کرتا ہے، یعنی عیسیٰ کے فعل کو اللہ نے عیسیٰ سے منسوب کیا. جب تو خلق کرتا ہے، اس کے برعکس میرے نبی نے تیر چھوڑا. اللہ نے کہا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب تو نے تیر مارا ہے، تو نے نہیں مارا، وہ تو اللہ نے مارا ہے. ہاں یعنی عیسیٰ کے لیے یہ نہیں کہا کہ جب تو خلق کر رہا تھا تو اللہ نے کیا، نہ، وہاں کا از تخلقو، تو نے ہی کیا. کیونکہ عیسیٰ کا فعل عیسیٰ کا اپنا جی، لیکن اس گھرانے کا فعل ان کا اپنا نہیں. چلا گیا تو چھوڑ دوں. ہاں
ان کا فعل بھی اس کا، ان کا قول بھی اس کا. ہاں ہاں ہاں، بلکہ بات تو اس سے بھی پیچھے چلی جاتی ہے. قول یا فعل کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے خواہش. میری خواہش ہے تو بول رہا ہوں، آپ کی خواہش ہے تو واہ واہ کر رہے ہیں. خواہش نہ ہو میں بولوں نہیں، آپ واہ واہ نہیں کریں. اسی خواہش کو عربی میں مشیت کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی میری بات دوستو؟ ہاں، جسے ہم خواہش کہہ رہے ہیں اسے عربی میں مشیت کہا جا رہا ہے. اور وہ سورہ دہر میں کہہ رہا ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تمہاری جو مشیت ہے وہ تمہاری کہاں ہے، وہ تو اللہ کی مشیت ہے. ہاں، جن کی مشیت اللہ کی. بلکہ امیر کائنات کا اپنا فرمان ارادتنا ارادت اللہ، ہمارا ارادہ اللہ کا ارادہ. یعنی ان کی مشیت اس کی، ان کا ارادہ اس کا، ان کا قول اس کا، ان کا فعل اس کا. ہاں، بلکہ ذرا بات تھوڑی سی الٹ کر کے کہوں، بلکہ جو اس کا قول ہے وہ ہے ہی انہی کا. خدا کی قسم جو پہنچ گیا انہیں میں کہتا ہوں واہ. لیکن جو نہیں پہنچے تمہیں بھی میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا. بظاہر تو تمہیں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اسی فکرے کو میں نے الٹ دیا ہے، لیکن میں نے فکرہ نہیں الٹا، میں نے تو زمان و مکان الٹ دیے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں بھائی، ہمارا قول جسم کا تقاضا کرتا ہے. پھیپھڑا ہو، جوف ہو، ہوا ہو، لہوات ہوں، حلق ہوں، لب ہوں، زبان ہوں، یہ ساری چیزیں ملیں تو ایک لفظ بولا جاتا ہے. اللہ کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں. وہ کیسے بولتا ہے؟ وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے میرا دل ارادہ کرتا ہے کہ سورہ فتح کی آیت پڑھ. میرا دل میری زبان سے بول کے نہیں کہتا، وہ ارادہ کرتا ہے، زبان پڑھ دیتی ہے. اللہ کے ہاں بدن تو ہے ہی نہیں، وہ بے دل دل میں ارادہ کرتا ہے، اس کی 14 زبانیں لفظ بول دیتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات جو سے؟ ہاں، اللہ کا کلام ایسے ہی ہے. اسی لیے تو کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ہاں، سارا کچھ معرفت کے سارے حقائق، سارے اسرار، سارے غوامض، سارے دلائل، سارے براہین، سارے راستے تمہاری اپنی ذات کے اندر موجود ہیں. جو تمہارے دل اور زبان کا رشتہ ہے وہی اللہ اور 14 میں ہے. ہاں، دل کا ارادہ ہوتا ہے، قول زبان کا ہوتا ہے. اسی طرح دل کا ارادہ، اب یہ جو دیکھو میرا ہاتھ جنبش میں آ رہا ہے، ارادہ تو میرے دل کا ہے کہ ہاتھ اٹھے. اس نے ہاتھ سے کہا نہیں کہ اٹھ. میں کہہ کے گزر گیا، پتہ نہیں کون رہ گیا اور کون میرا رفیق سفر ہے. یعنی دل نے ارادہ کیا، ہاتھ اٹھ گیا. اللہ ارادہ کرتا ہے، ید اللہ تلوار اٹھا لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات دوستو یا نہیں؟ ہاں، اور جس کو چھوڑ دیتا ہے. رات قوت شامہ کی بات کی تھی میں نے، بھول تو نہیں گئی. یعقوب نے کئی منازل سے اپنے لہو کی خوشبو سونگھی. یوسف بدن رکھتا تھا،
زندہ تھا، موجود تھا، کرتے نے اس کے بدن کو چھوا بھی تھا۔ تو میں سے کون نہیں جانتا کہ آندھی میں وہ رفتار نہیں جو علی کی ذوالفقار مردم شکار کی کاٹ میں تھی۔ یعنی راوی کہتا ہے اس شدت سے حملہ کرتی تھی علی کی تلوار کہ میں سوچتا تھا کہ اگر علی تلوار کو روکنا بھی چاہے تو روکتے روکتے بھی 10-20 گردنیں کٹ جائیں۔ یعنی اتنی تیزی سے چل رہی ہوتی تھی، لیکن عبرت کا مقام یہ ہے کہ آندھی سے زیادہ چلتے ہوئے، بجلی سے زیادہ چمکتے ہوئے اچانک اچھلتی، ایک سر چھوڑ کے اگلے پہ گر جاتی۔ اللہ اور فرمایا آپ نے، ہاں پھر اسی طرح زور پکڑ کے، بلکہ قرآن میں اللہ نے جہاں آندھی کی قسم کھائی ہے نا، جو نہیں جانتے ہو وہ جان لو، وہ میرے مولا کی تلوار کے حملے کے انداز کی قسم ہے۔ ورنہ زیغم اللہ اس آندھی کی قسم کھائے گا جو لوگوں کے باغ اجاڑ دیتی ہے، جو غریب کا چھپر اڑا کے لے جاتی ہے۔ فالمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پہلے آہستہ سے چلتی ہیں، فالعاصفات عصفا پھر زور پکڑ کے آندھی ہو جاتی ہیں، والناشرات نشرا گھر گھر پیغام پہنچاتی ہیں، فالفارقات فرقا دو چیزوں میں فرق ڈال دیتی ہیں، فالملقیات ذکرا پھر فرشتے وہی لے کے آ جاتے ہیں۔ اللہ ہاں یعنی شیرازی اب سوچنے والی بات ہے، یہ کوئی بات ہوئی کہ ہوا چلے وہ آندھی بن جائے، لوگوں کی چھتیں اڑ جائیں، فصلیں تباہ ہو جائیں، باغات کے پھل زمین پہ گر جائیں، فرشتے کیا وہی لے کے آتے ہیں اس وقت؟ ہمارے پاس تو کبھی کوئی نہیں آیا کہ شکر ہے تیرا باغ اجڑ گیا، الحمدللہ کہ تیری چھت نہ رہی۔ نہیں، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ قرآن کے وارثوں سے پوچھیں۔ جب میں نے کتب اہل بیت کو پڑھا تو سامنے یہی آیا کہ اقسم بسیف امیر المومنین و حملاتے، علی کی تلوار اس کے حملوں کے انداز کی قسم کھائی کہ علی کی اس تلوار کی قسم جو برج نیام سے نسیم سحری کی طرح نکلتی ہے۔ جیتے رہو زندہ رہو جب تک تمہاری طبیعت ہے۔ پھر زور پکڑ کے آندھی کیسے انداز میں حملہ کرتی ہے، گھر گھر موت کا پیغام پہنچاتی ہے، سر اور بدن دو چیزوں میں فرق ڈال دیتی ہے، پھر فرشتے وہی لے کے آ جاتے ہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا اللہ۔ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ جیتے رہو۔ ہاں یہ ہے جی کس کا؟ لا فتح کا، لا فتح الا علی۔ کلمے ہی میرے عزیز دو ہیں زیغم لغت عرب میں، کلمے ہی دو ہیں کہ لا یہ نافیہ ہے، یہ نفی جنس کے لیے ہوتا ہے، اور الا حرف استثناء ہے، یا لا الہ الا اللہ اور یا لا فتح الا۔ ہاں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، لا فتح الا علی، نہیں کوئی مرد مگر علی۔ اللہ
العظمت جو العظمت. ہاں سمجھ میں آ گئی میری بات دوستو؟ دل ارادہ کرتا ہے، ہاتھ جنبش میں آ جاتا ہے. ہاں اور اسی طرف اشارہ. اب آئیں پھر واپس اسی آیت کی طرف. راضی ہو گیا ہے اللہ مومنین سے جب انہوں نے شجرے کے نیچے آپ سے بیعت کی، اور اللہ چونکہ ان کے دلوں کے حالات کو جانتا تھا، فَأَنزَلَ سکینتہ علیہ، اللہ نے اپنی تسکین کو ان کے دلوں پر نازل کیا. کیا خیال ہے، کہہ دوں یا بس آگے نکل جاؤں؟ میں کیوں نہ کہہ دوں، قرآن کہہ چکا ہے. اللہ نے اپنی تسکین کو نازل کیا. اللہ نے اپنی تسکین کو. بھئی ہمیں تو مرزا جی کسی شے کو دیکھ کے سکون ملے تو بات سمجھ میں آتی ہے، ہم تو دل رکھتے ہیں. اللہ جانے بے دل کے دل کی تسکین کیا ہے. اس کا دل کس چیز سے تسکین پاتا ہے؟ یہاں سکینہ الہی سے مراد بھی خیبر شکن کی ذات ہے. ہاں اللہ کہتا ہے میں نے مومن کے دل میں علی نہیں اپنی تسکین کو اتارا ہے. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اس بیعت کے بعد فوراً میں نے انہیں ایک قریبی فتح عطا کی. تھک گئے تو بس میں راضی ہوں تم سے. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور میں نے بالکل قریبی فتح، فوری فتح عطا کی. علامت کیا ہے اس کی؟ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اس میں نے کثیر مال غنیمت ان کو عطا کیا. اب میں کھول کے ہی بتاؤں اگر آپ اسی انتظار میں ہیں. یہ اشارہ ہے جنگ خیبر کی طرف، چونکہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر ہی خیبر فتح ہوا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع 8 ہجری کا ہی واقعہ ہے میرے دوستو، چلے تو نہیں گئے ہو نا. ہاں بیعت کی واپسی پہ خیبر نے راستہ روکا، خیبر شکن نے خیبر اڑایا. اب اگر آپ کے حافظے کام کر رہے ہیں اور تھکن کا شکار نہیں ہو گئے تو ابتدا میں ہی سورہ صاد کی آیت بتا چکی ہے، جو لوہے کو موم کر دے اس ہاتھ کو اللہ ہاتھ تسلیم کرتا ہے. لیکن اسد بڑا فرق ہے. داؤد لوہا موڑ کے زرہیں بناتے تھے. کتنا ایک موٹائی والا ہوتا ہوگا وہ لوہا. لیکن خیبر کا دروازہ جی آپ اس کی چوڑائی کا رب کعبہ کی قسم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اور میں نے طرفین کی کتابوں میں پڑھا ہے ہاں کہ علی نے یوں 2 انگلیاں دروازے پہ رکھی تو پھر ہوا کیا؟ ذہبا کل عجین، جیسے گندھے ہوئے آٹے میں انگلیاں گڑا دی جائیں. جی زرہ کے لوہے کو موم کرنا اور بات ہے، اور دروازہ خیبر میں گندھے ہوئے آٹے کی طرح انگلیاں گڑا دینا اور بات ہے. ہاں اسے موم کیا، اور وہاں اتنی کثرت سے غنیمت ملی.
خدا کی قسم پنڈی کے شیعہ سنی دوستو، سونے کا بھی حساب نہیں تھا وہاں. ہاں ایک ایک شخص کے حصے میں اتنا سونا آیا. ہاں مالدار ہو گئے لوگ، صاحب زر ہو گئے، دولت مند ہو گئے ایک قلعہ خیبر کے فتح سے. نہیں تم یہی سے دیکھ لو، اللہ جہاں زیغم لفظ کثیر استعمال کر رہا ہے، نہیں اچھا نہیں ابھی آپ نے غور نہیں فرمایا. رسول سے اللہ کہہ رہا ہے مہلہم قلیلا، اے میرے رسول کافرین کو قلیل مہلت دے. اللہ میاں کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک. یعنی آج سے 1400 سال پہلے کہا، اور ابھی اللہ جانے قیامت کو کتنی دیر ہے، تو کہتا ہے قلیل. جس کے قیامت تک کا سفر قلیل ہے، اس کا کثیر کتنا ہے؟ العظمت للہ، العظمت للہ. اگر آپ جاگ رہے ہیں اور یہی ہیں تو میرا وعدہ ہے کہ خوابوں میں جنت دکھائی دے گی آپ کو، روش فردوس پہ سفر کریں گے آپ انشاءاللہ. ہاں میرے مولا کی پاپوش کے توفیل. تو اللہ کہہ رہا ہے مغانم کثیرہ، کثیر غنیمت. تو اب کتنا مال ہوگا جسے اللہ کثیر کہہ رہا ہے؟ حالانکہ قرآن کہتے ہیں وَمَا مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ. اللہ کہتے ہیں دنیا کی دولت تو قلیل ہے. میرا خیال ہے تم چلے گئے ہو یا تھک گئے ہو. جو دنیا کی دولت کو قلیل کہہ رہا ہے، وہ خیبر کی غنیمت کو اللہ. اچھا اب میرے دو سوالوں کا جواب دیں تاکہ میں بات کو آگے بڑھاؤں. خیبر فتح کس نے کیا؟ یعنی خیبر کی فتح شروع علی سے ہوئی، ختم بھی علی پہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ علی نے فتح کیا. دروازہ کس نے اکھاڑ کے پھینکا؟ غنیمت کس کی وجہ سے ملی؟ ہاں وہ آج تک واپس نہیں آیا، بالکل وہ حقیقت ہے، اسے میں فی الحال چھیڑنا ہی نہیں چاہ رہا. ہاں میں تو اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوں. غنیمت کس کی وجہ سے ملی؟ مفلس صاحب زر کس کی وجہ سے ہوئے؟ یہ سب کیا علی نے. جلی کہتا ہے میں نے کیا. اللہ اکبر. نہیں اب تم سر اٹھاؤ. تم اصحاب رسول سے زیادہ صاحب غیرت ہو، تم ان سے زیادہ صاحب عزت ہو. انہوں نے تو علی کے ذریعے روزی لے لی. العظمت. انہوں نے تو خیبر شکن کے ذریعے آیا ہوا رزق لے لیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ سے لیں گے، اس سے کیوں لیں. ہاں چونکہ وہ جانتے ہو محفل رسالت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں اس کا فعل بھی اس کا ہے، اس کا قول بھی اس کا ہے، اس کی عطا بھی اس کی ہے. اور ہم اسی موقع پہ تو رسول نے کہا تھا کہ لولا الخوف ان تقول طوائف امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم لأقول فیک قولا لا تمر بمالء الا اخذ التراب من تحت قدمیک یستشفون به. اے علی اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت کے بہت سے گروہ تیرے بارے میں وہی کہہ دیں گے جو عیسیٰ کے بارے میں نصارہ نے کہا. یعنی اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ تجھے خدا کہہ دیں گے، لَأَقُولَ فِيكَ قَوْلًا، تو میں آج تیرے بارے میں ایک ایسا قول کہتا، لَا تَمُرُّ بِمَلَئٍ،
تو جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتا اخذ التراب من تحت قدمیک یستشون بہی، لوگ تیری جوتیوں کو چھونے والی مٹی اٹھا کر اس سے شفا مانگتے. سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ ہاں نہیں ڈاکٹر صاحب علی سے شفا نہیں. اللہ اکبر. اخذ التراب من تحت قدمیک، تراب تو جانتے ہی ہو نا، تیرے قدموں کے نیچے والی تراب اٹھاتے، یستشفون بھی، اور اسی سے شفا مانگتے. یا رسول اللہ ہمیں تو بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کسی سے شفا مانگی نہیں جا سکتی، اور تو علی کی جوتیوں کو چھو جانے والی مٹی کو بائے سے شفا کہہ رہا ہے. برخیر یہ جملہ مترجمہ تھا، بس میں انشاءاللہ سمیٹنے کی طرف چل پڑا. نتیجہ دوں، یہ سب علی نے کیا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اصابہم فتحا قریبا. اور ہاں چلتے چلتے یہ بھی بتاتا چلوں، بشرط کہ اگر تھک نہیں گئے ہو تو، قرآن میں 3 قسم کی فتح کا ذکر ملتا ہے: مطلق فتح، فتح قریب، اور فتح مبین. ہاں یعنی باقی جنگوں میں جو لڑائیاں ہوتی رہی ہیں اس فتح کو اللہ نے اصل صرف فتح کہا. خیبر کی فتح کو فتح قریب کہا، فتح مکہ کو فتح مبین کہا. اب اللہ جانے کس کے سر سے گزرے گا، کس کے سہن دل میں اترے گا. یعنی جب علی خالی لڑے وہ فتح ہے، جب خیبر اکھاڑ دے وہ فتح قریب ہے، اور جب دوش نبی پہ سوار ہو جائے وہ فتح مبین ہے. اللہ ہاں، جیسے کتاب مبین جیتے رہو، جیسے قرآن مبین، جیسے امام مبین، ایسے فتح مبین. اور بس تھکانا مقصود نہیں آپ کو. غنیمت علی نے دلوائی. اللہ کہہ رہا ہے مغانم کثیرۃ یاخذونہا، میں نے تمہیں کثیر غنیمت دی. کیوں؟ لڑ وہ رہا ہے جو ید اللہ ہے. یہ فکر ہم کبھی نہیں سنا کسی عالم سے. امیر کائنات سے پوچھا نا کسی نے حیران ہو کر، یا علی آپ تو 3 دن سے مسلسل روزے سے تھے، کھانا بھی نہیں ملا آپ کو، افطاری کا سامان بھی آپ کے پاس نہیں تھا، مسلسل 3 دن کے روزے کے باوجود ایک کو یوں پھینکا کہ خبر نہیں کہاں گیا، دوسرے کی خندق پہ پل بنا ڈالی. اتنا زور کہاں سے آیا؟ سر اٹھاؤ، شورۂ آفاق فکرہ ہے خیبر شکن کا. فرمایا موقلاؤتہا بقوت جسدانیت ولاکن بقوت ربانیت، میں نے وہ جسم کی طاقت سے اکھاڑا ہی نہیں، میں نے تو ربانی طاقت سے اکھاڑا ہے. یعنی جس کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کس کا ہے؟ غضنفر کا. اس میں طاقت بھی تو غضنفر کی ہے نا، آپ میں سے تو کسی کی نہیں ہے، یا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. جس کا ہاتھ طاقت اسی کی. ید اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ. تو پھر جس کا ہاتھ طاقت بھی اسی کی. اسی لیے تو کہا جاتا ہے شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار، پروردگار کی قوت ہے. اور آؤ دیکھیں، بس یہ تحفہ ہے آج کے مجلس کا، اسے لو اور جاؤ. بلکہ
بات عظیم ہے، میں کھڑے ہو کے کرنا چاہتا ہوں. بس ٹھیک ہے. آیت ایک پڑھنا چاہ رہا ہوں سورہ اعراف سے، پڑھ لوں؟ کون سا سورہ؟ نادا اصحاب النار اصحاب الجنت. اللہ کہتے ہیں آگ میں جلنے والے جہنمی لوگ جنت والوں کو پکاریں گے. ابھی قرآن بے شک ممبر پہ لے آؤ، دیکھ لو. پکار کے رئیس بھائی کہیں گے کیا؟ ان افیزو علینا من الماء ہو مما رزقکم اللہ. اے جنت میں رہنے والو، کچھ تھوڑا پانی عطا ہو جائے، یا جو رزق تمہاری ملکیت میں اللہ نے کر دیا اس میں سے تھوڑا رزق. مما رزقکم اللہ، رزقکم اللہ. اب مجھے پتہ نہیں میرے سامنے خریدار کتنے ہیں اور تماشائی کتنے ہیں. جہنمی لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ القو ڈال دو، پھینک دو، افیزو افاظہ فیض کرو. جہنمی لوگ جنتیوں سے کہہ رہے ہیں ان افیزو علینا، ہم پہ فیض کرو، ہم پہ لطف کرو، ہم پہ مہربانی کرو، یا تھوڑا پانی عطا کر دو، یا تھوڑا رزق عطا کر دو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے. پنڈی کے شیعہ سنی دوستو، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جنت میں مومن ہی ہوں گے نا، اور جہنم میں کافر ہی ہوں گے. اور جنہوں نے زندگی میں امیر المومنین سے نہیں مانگا، آج مومنین سے رزق مانگ رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ جنہوں نے مومنین کے امیر سے نہیں مانگا وہ آج مومنین سے کہہ رہے ہیں رزق دے دو. پتہ ہونا چاہیے انسان کو، یہی مفہوم رضا ہے. اللہ راضی شجرے کے حوالے سے ہوا ہے. اللہ کی رضا شجرے کے حوالے سے ہے، بیعت کے حوالے سے نہیں. بیعت تو پہلے بھی تھی، اس کے بارے میں کہیں قرآن میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کہا ہو. یہ لقد رضی اللہ عنہ المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اللہ اس وقت مومنین سے راضی ہوا ہے جب انہوں نے تیری بیعت کی شجرے کے نیچے. تو جب رضا کا تعلق ہی شجرے سے ہے تو اس شجرے کو ڈھونڈنا بھی واجب ہے ہم پر، اور عطا کے لیے جھولی پھیلانا بھی واجب ہے ہم پر. جنہیں بھوک نہیں لگتی رئیس بھائی، انہیں میں نے اس شجرے کے دروازے پہ روٹیوں کا سوال کرتے دیکھا تاکہ وہ راضی ہو جائے. کہ ہماری ضرورت غذا نہ صحیح، اللہ کی رضا تو ہے. فرشتوں کو غذا نہیں چاہیے لیکن اللہ کی رضا چاہیے. تو جب فرشتے محض اس کی رضا کے لیے یہاں سے سوال کرتے ہیں تو ہم اس کی رضا کے لیے اس سے سوال کیوں نہ کریں؟ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند ہے. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. آج سے نہیں، سینکڑوں مرتبہ میری زبانی سن چکے ہو یہی جملہ ہر مجلس کے اختتامی لمحات پر. کسی پیٹی بات کو دہرانے کا آخر کوئی مقصد ہوگا، اور وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو یہ احساس دلایا جائے کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، اگر چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی. ہاں
درد کی کوئی کہانی نئی نہیں ہوتی تمہارے لیے. رونے والے کا کلیجہ جتنی شناسائی آنسوؤں سے رکھتا ہے کسی شے سے نہیں. فضائل میں کوشش ہوتی ہے ہماری کہ آپ کو نئے سے نئے حقائق بتائے جائیں، مگر درد کی چند گنی چنی ہی داستانیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، لیکن نہ دہرانے والا بیزار ہوتا ہے، نہ سننے والے کو تھکن ہوتی ہے، نہ آنسوؤں کا سلسلہ رکتا ہے. تو بس میں یاد کرانے لگا ہوں، اور یاد بھی وہ کہانی کرانے لگا ہوں. میری زبانی سن چکے ہو. جب بھی کبھی اس داستان کو میں نے دہرانے کی کوشش کی ہے تو یہ فقرہ واجباً اوجباً کہا ہے کہ کم از کم میں اپنی تحقیق کے مطابق اس درد کے لمحے کو تاریخ درد کا سب سے بڑا مصائب سمجھتا ہوں. بارہا تمہیں بتایا ہے کہ مدینے سے کربلا، کربلا سے شام، شام سے واپس مدینہ، یہ تاریخ درد ہے، یہی ستم کی کہانی ہے. اور اس پورے ستم کے کاروان کی سب سے بڑی مصیبت کی گھڑی جب صحرائے کربلا کی وسعت میں علی کی بیٹی نے ننگے سر پہرا دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ. ہاں، کئی بار مجھ سے عامت الناس کی بات نہیں کر رہا، صاحبان علم نے بھی بعض اوقات حیران ہو کے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، آپ کو یہ سب سے بڑی مصیبت دکھائی دیتی ہے. بہت دلیلیں ہیں میرے پاس. ہاں، آپ بھی سر اٹھانا، جس جس کا بھی درد سے کوئی رشتہ ہے. نہ میرے پاس وہ پیمانہ ہے، نہ تمہارے پاس وہ معیار ہے کہ ہم میں سے کوئی کہہ سکے یہ مصیبت بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے. ساری مصیبتیں قیامت سے کم نہیں، بلکہ سید و غیر سید و قیامت تو اسی دن ہو گئی تھی جس دن زینب کا قدم گھر سے باہر آ گیا تھا. اسی لمحے کو حوران جنت نے قیامت کا لمحہ سمجھا تھا، اسی لمحے کو ملائکہ مقربین نے قیامت کا لمحہ سمجھا تھا. مصیبتیں ساری قیامت ہیں، لیکن کسی مصیبت کی گھڑی میں علی نجف چھوڑ کے کربلا نہیں آئے. ہوں گے، ایمان ہے میرا، لیکن ظاہر نہیں ہوئے. کم از کم کب نجف چھوڑا؟ جب بیٹی کی آواز کانوں سے ٹکرائی، یا حافظو، العظمت للہ. الحفیظ، ابھی الحفیظ کی بازگشت باقی تھی. ہر پڑھنے والے کا اپنا مزاج ہے، میں کسی کے مزاج میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن سنی سنائی پڑھنے کا نہ عادی ہوں نہ قائل. میں نے کتابوں میں پڑھائی بس اتنا ہی ہے کہ ابھی الحفیظ کی بازگشت باقی تھی کہ اچانک سامنے سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی. بی بی نے غور سے دیکھا، سوار دور تھا، امامت کی خوشبو پہلے آ گئی. بے قرار ہو گئی علی کی بیٹی. کہا بی بی، سیدانی ہو، زمین پہ کیوں بیٹھی ہو؟ نجف سے میرا بابا آ گیا ہے، تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاؤ. پنڈی والوں، 64 بیویوں نے خیبر شکن کی تعظیم کی. جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں اور گوشت کا دل ہے اور رونے کی نیت لے کے بیٹھا ہے، وہ ایک لمحہ میری طرف دیکھے. 64 بیویاں تعظیم کے لیے کھڑی ہوئی. علی نے گھوڑے کی بھاگ روکی، جیسے حاجی بلا تشبیہ کعبے کا طواف کرتے ہیں. 63 بیویوں نے علی کی سواری کا طواف شروع کیا. کوئی کہہ رہے یا علی اس وقت آئے جب میرے بیٹے نہ رہے، کوئی کہہ رہے یا علی اس وقت آئے جب میرے سر سے تاج اتر گیا، یا علی اس وقت آئے جب میرا بابا نہ رہا. اور رونے والوں، علی بھی حسب رتبہ ایک ایک بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تسلی بھی دے رہے ہیں، تعزیت بھی کر رہے ہیں. اچانک علی کی نگاہ اٹھی، ایک بی بی پہ پڑی جو تمام بیویوں سے الگ
جو کافی فاصلے پہ دور کھڑی ہے، تم 1400 سال کے بعد رو رہے ہو، کیونکہ وہ واقعہ تازہ تھا۔ وہ بی بی بکت بکاؤن شدیدن حتی لم تتمالک نفسا، اتنا رو رہی ہے کہ ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، ہچکیوں میں کچھ کہنا چاہ رہی ہے مگر کہہ نہیں پا رہی۔ اچانک خیبر شکن کی بی بی پہ نظر پڑی، علی نے رو کے کہا زینب بیٹا میری سکینہ مجھ سے ناراض ہے کیا؟ العظمت للہ، میری بچی مجھ سے ناراض ہے، مجھے سلام نہیں کیا۔ جی 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 کوئی جلدی نہیں۔ کہا زینب بیٹا میری بیٹی سکینہ مجھ سے ناراض ہے، نہ مجھ سے ملی، نہ مجھے سلام کیا، نہ تعزیت کی، نہ پرسہ لیا۔ بی بی نے تڑپ کے پیچھے بیٹھا، سکینہ بابا سے نہیں ملی ہو؟ بلا تشبیہ لرزتے ہوئے بدن کے ساتھ آگے بڑھی، چند قدم چلی، کچھ دور تھی پھر رک گئی۔ اب رونے آئے ہو تو دیکھنا میری طرف۔ بلا تشبیہ لرزتے ہوئے دو ہاتھ پیشانی پہ آئے، السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنین کا امیر میرا سلام۔ علی زیزین کے رحل میں تڑپے، رو کے کہا سکینہ میں تیرا لگتا کچھ نہیں ہوں، سکینہ تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں ہے، جیسے بیگانے لوگ سلام کرتے ہیں ایسے سلام کر رہی ہو۔ ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی تیری شکایت کروں تو یہ کفر ہوتا ہے، شکایت نہیں شکوہ ہے، اور شکوہ بے جا نہیں بجا ہے۔ خیبر شکن کی ریش مبارک آنسوں میں ڈوب گئی، اپنے غریب دادا سے کیا شکوہ ہے؟ کہا یا علی انصاف کر، اپنی بیٹی کے پہرے کی آواز سنی تو نجف چھوڑ کے کربلا چلے آئے؟ اس وقت کہاں تھے جب میں چلا رہی تھی یا علی جلدی آ میرا بابا ذبح ہو رہا ہے، یا علی جلدی آ میرے گوشوارے اتر رہے ہیں، یا علی جلدی آ مجھے تماچے لگ رہے ہیں۔ الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ مجلس اللہ کو منظور مقبول فرما، بانیان کی مسائل کو شرف قبول و سنشن، مومنین مومنات کی شرکت